أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر القرآن کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ آج کے اس درس تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کی پہلی آیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اگر اس کے اندر مواد کی طرف نظر کی جائے تو اسلام کا کافی سارے احکام سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ تحویل قبلہ کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، حج کے بارے میں، وجوب حج کے بارے میں، روزے کا وجوب، جہاد اور اس سے بھی اور بہت سارے احکامات جو کہ اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو کہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر آیت الکرسی موجود ہے، جو کہ اپنی جگہ ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سوال ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے چونکہ اسی سورہ کے اندر ایک گائے کا واقعہ موجود ہے، اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ سب سے پہلے ہم آیت کے اندر موجود دو لفظ جن کی وضاحت ضروری ہے، ایک ہے ذالکہ جو کہ اشارہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے الکتاب یعنی مکتوب جسے لکھا گیا ہو مراد ہے۔ جس طرح کہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان کے اوپر لکھ دیا ہے کیا؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے میں جان ہے، یعنی کہ کتابہ لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کتابہ کتاب ایک اور معنی بھی ہے کہ جس کا معنی واجب کے ہے، فرض کے ہے، یعنی فلاں چیز آپ کے اوپر واجب کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم کو لکھ دیا گیا۔ تیسرا اس آیہ مبارکہ کے اندر لفظ ہے ریب۔ ریب کا معنی ہے عدم اعتماد، بدگمانی، شک۔ تیسرا ہے ہدن، ہدایت یعنی مہر و محبت کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ چوتھا آخری لفظ متقین یعنی صاحب تقوی، صاحبان تقوی مراد ہیں، یعنی متقی مراد ہے۔ متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو بچانے والے انسان کو متقی بولا جاتا ہے۔
یعنی اگر انسان ایک راستے پہ چل رہا ہے جو کہ خاردھار راستہ ہے، ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں موجود ہیں، تو اگر کوئی اس خاردار راستے سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتا ہے، اس انسان کو متقی بولا جاتا ہے۔ اگر ہم آیت کے تفسیر کی طرف غور کریں تو سب سے پہلی آیت الف لام میم حروف مقطعات، یہ ایک قسم کا راز ہے، اللہ تعالی ان کے معانی کو جانتا ہے۔ یعنی حروف مقطعات کے اندر کوئی راز جمع ہے اور وہ سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الف لام میم رمز اشارۃ بینہ و بین حبیبہ محمد، کہ الف لام میم اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کے درمیان اشارہ ہے، راز ہے، یعنی وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے یا رسول جانتے ہیں، اور جب اللہ ارادہ کرے گا تو اس کے علاووں کے اوپر بھی آگاہ ہو جائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن مجید ہے مذہب حق کا، فقہ جعفریہ کا نظریہ ہے، نقطہ نظر ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کے ذرہ برابر میں بھی شک کرتا ہے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تمام کی تمام قرآن حق ہے، اندر موجود آیات، الفاظ، سورتوں کی تعداد، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حق ہیں، ان میں کسی برابر بھی ذرا سا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید کہ جس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو خود ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، میں نے یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ کی اس کتاب کا فائدہ ہدایت ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، لوگوں کو حق کو سچ باطل بتانا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آیا قرآن سے ہر بندہ ہدایت لے سکتا ہے؟ قرآن سے ہدایت لینے کا اولین بندہ مستحق وہ ہے جو متقی ہو، اس لیے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کی ہدایت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔